اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں مال عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کبھی چھپ کر کرتے ہیں کبھی اعلانیہ طور پر کرتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھے بات کو، کبھی چھپ کر کرتے ہیں اور کبھی اعلانیہ طور پر کرتے ہیں تاکہ مجھے بھی کوئی دیکھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ پھر فرمایا یرجون تجارۃ لن تبور۔ فرمایا یہ جو تین کام کرنے والے ہیں نا، کون سے؟ فرمایا پہلی اللہ کی کلام کی تلاوت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت۔ دوسری فرمایا نماز پڑھتے ہیں، اور تیسری وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ نے جو مال دیا ہے نا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تین کام جو لوگ کرتے ہیں فرمایا گیا یرجون تجارۃ لن تبور، وہ اللہ سے ایسی تجارت کرتے ہیں جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں۔ اب بات ذرا میں آپ کو تھوڑے آسان انداز میں سمجھاؤں تو شاید آپ کی آواز زیادہ نکلے۔ آپ یہ بتائیں بزنس کا ایک اصول ہوتا ہے، کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں اس کا اصول کیا ہوتا ہے؟ لاسٹ پروفٹ، نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور فائدے کے لیے بھی کام کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھ کے کوئی بزنس کرتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے کوئی انکار ہے؟ کوئی بھی کاروبار اٹھا لو، چھوٹی سی چھوٹی دکان کھولیے یا بڑے سے بڑا کاروبار آپ کر رہے ہیں، یہ ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ کبھی مجھے نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ اللہ مجھے بہت سارا نفع عطا فرما دے۔ لاسٹ اور پروفٹ، یہ دونوں اصول آپ کے ذہن کے اندر ہوتے ہیں جو بزنس کا اصول ہے۔ لیکن میرے رب کی کمال مہربانی دیکھیں، فرمایا لوگو تم یہ تین کام کرو، اللہ کے کلام کی تلاوت کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا اسے خرچ کرو، اور اللہ کی عبادت یعنی نماز کو قائم کرو۔ فرمایا لوگو یہ وہ تجارت ہے جس کے اندر ہم تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں ہونے دیں گے، کبھی بھی نقصان نہیں ہونے دیں گے، ہر وقت نفع ہی نفع ہے، کبھی بھی نقصان نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر دنیا کا کوئی کاروبار کرو اس میں نقصان کا اندیشہ ہے، لیکن فرمایا جو تجارت تم ہمارے رب کے ساتھ کرو گے اس میں کہیں پر بھی تمہیں نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ تو بتاؤ یار کون سی تجارت ہمارے لیے فائدہ مند ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ کون سی تجارت؟ جی جو دنیا کے ساتھ کی جائے یا اللہ کے ساتھ کی جائے؟ جو اللہ کے ساتھ تجارت کرنی ہے۔ اب سنو، اس کا اور آسان طریقہ میں بتاؤں، تجارت کرنے کے لیے آپ کو کما کر دینے کی حاجت نہیں، فرمایا دوں گا بھی میں۔ نہیں سمجھے؟ فرمایا دوں گا میں، پھر تمہیں دے کر کہوں گا اسی میں سے کچھ دے دو، پھر تمہیں نفع دوں گا، تمہیں کمانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے فرمایا مالک جو میں ٹھہرا، مالک جو میں ٹھہرا۔ تو فرمایا یہ تین کام کون سے؟ قرآن کی تلاوت، آپ سب کہیں گے قرآن کی تلاوت، اور دوسرا نماز پڑھنا، اور تیسرا جو اللہ نے مال دیا اس میں سے خرچ کرنا۔ فرمایا یہ تین اہم ترین عبادات ہیں، دیگر نیکیاں اپنی جگہ پر ہیں، ان کی بھی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، مگر یہ جو تین عبادات ہیں فرمایا ان کی تجارت اللہ کے حضور فائدہ مند ہے، فائدہ مند ہے، فائدہ مند ہے، ہر وقت فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آگے چلیے، ان تین چیزوں کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے قرآن پاک، قرآن کی تلاوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کی جو لوگ تلاوت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کس قدر ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے رب کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کسی طرح میں اپنے بندے کی جھولی کو، میں اپنے بندے کے دامن کو ثواب سے، اجر سے اور نیکیوں سے بھر دوں۔ تو کرم نوازیاں دیکھے، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں جو قرآن کو پکڑ لے اللہ اس کو بھی ثواب دے دیتا ہے، جو قرآن کو دیکھ لے اللہ اس کو بھی ثواب دے دیتا ہے، جو قرآن کو کھول لے فرمایا اللہ اس کو بھی نیکیاں عطا فرما دیتا ہے، جو قرآن کو پڑھ لے اللہ اس کو بھی نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا سنو سنو، صرف قرآن کو پڑھنا نہیں بلکہ جو قرآن کے ترجمے کو پڑھ لے فرمایا اللہ اس کو بھی ثواب دیتا ہے، جو قرآن کی تفسیر کو پڑھ لے اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا جو قرآن کے علم کو، قرآن کی نورانیت کو بیان کرے اللہ اس کو بھی ثواب دیتا ہے، اور جو قرآن کے احکامات پر عمل کرے اللہ اس کو بھی ثواب دیتا ہے۔ بتاؤ دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی ہے جس کے اتنے ثمرات ہوں؟ پکڑنے پر الگ ثواب، چھونے پر الگ ثواب، کھولنے پر الگ ثواب، پڑھنے پر الگ ثواب، ترجمہ پڑھنے پر الگ ثواب، تفسیر پڑھنے پر الگ ثواب، اور بیان کرنے پر الگ، عمل کرنے پر الگ ثواب۔
یار بتاؤ، اتنا عظیم کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور صدقہ ہے کس کا؟ میرے مصطفیٰ کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یا رسول اللہ، یہ قرآن اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے نا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، یہ پہاڑ کیا ہو جاتے؟ لیکن فرمایا ہم نے مصطفیٰ کریم کے دل کو اتنا مضبوط بنایا۔ آواز نہیں آئی آپ کی؟ فرمایا ہم نے مصطفیٰ کریم کے دل کو اتنا قوت والا، اتنی طاقت والا۔ ارے ہاں ہم کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم کے دل مبارک بڑے مضبوط تھے، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ حضور کا قلب انور اگر مضبوط نہ ہوتا تو جب طائف کے مقام پر لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کا دل بتاؤ کتنا ٹوٹا ہوگا۔ مگر فرمایا وہ اتنا دل تھا، اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود جب قرآن کا نزول ہوا تب بھی برداشت کر لیا۔ اتنا عظیم کتاب نازل ہوئی جس کے متعلق فرمایا اگر وہ پہاڑوں پر نازل ہو تو پہاڑ، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کے دل نے اس کو بھی برداشت کیا۔ اتنا مضبوط قلب میرے اللہ نے میرے محبوب کو عطا فرمایا۔ تو فرمایا گیا قرآن کی تلاوت کرو، جس کا پکڑنا، جس کا پڑھنا، جس کا دیکھنا عبادت ہے۔ لوگوں کبھی کوشش کیا کرو، اگر پڑھنے کا دل بھی نہیں کرتا نا، کم سے کم اٹھا کر چوم ہی لیا کرو، اللہ اس کی بھی نیکیاں عطا فرما دے، اللہ اس کا بھی ثواب عطا فرما دے۔ صرف ایک دفعہ چوم تو لیا کرو، اس کے اندر بھی بڑی برکت ہے۔ پھر کبھی چوم کرنا، محسوس کرنا، چوم کر محسوس کرنا کہ آپ کے ہونٹوں پر کیسی خوشبوئیں آتی ہیں اور کیسا مزہ آتا ہے قرآن کو چومنے کا۔ کبھی آپ محسوس کرنا کہ قرآن پر ہاتھ رکھو اور ہاتھ رکھ کر اس کو اپنے چہرے پر لگاؤ، آپ کو دل ہی دل میں محسوس ہوگا میں خوبصورت ہو رہا ہوں، میرا چہرہ نورانی ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن شفا ہے، قرآن نور ہے، قرآن ہدایت ہے۔ ارے قرآن وہ ہے جس میں میرے محبوب کی شانیں بیان کی گئی، قرآن وہ ہے جس میں میرے رب کی شانوں کا ذکر کیا گیا، قرآن وہ ہے جس کے اندر میرے رب نے اپنے محبوب کو طٰہٰ کا تاج والا کہا، جس کے اندر میرے محبوب کو اللہ نے یاسین کے سہرے والے کہا، فرمایا والضحیٰ کا چہرہ والا، فرمایا واللیل کی زلفوں والا، ما زاغ البصر کا، فرمایا کجلے والا، اور واللیل کی زلفوں والا۔ قرآن گویا میرے محبوب کی ساری شان بیان کر رہا ہے، جس شان کے اندر، یعنی جس محبوب کی شان قرآن کے اندر ذکر کی گئی وہ قرآن کتنی مرتبے والا ہوگا۔ اور اگر ہم دوسرا زاویہ دیکھیں، قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں دنیاوی قانون اور ضوابط اور رسول کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ قرآن کے اندر اللہ نے ہر چیز کا ذکر کر دیا۔ فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ لوگوں ہم نے قرآن کے اندر ہر خشک کا اور ہر تر کا ذکر کر دیا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ذکر، جس مسئلے کا حل قرآن کے اندر نہ ہو، ہر چیز کا ذکر قرآن کے اندر۔ تو فرمایا گیا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 12 سال لگائے تصوف کے اسرار و رموز کے اوپر ایک کتاب لکھی۔ کتنے عرصہ لگا؟ 12 سال لگے ایک کتاب کو لکھنے میں۔ فرمایا 12 سال جب میں نے کتاب کو لکھ لیا، پھر مزید 12 سال اس کتاب کو لکھنے کے بعد نوک پلک سنوارتا رہا کہ کہیں جملے آگے پیچھے تو نہیں ہوگے، کوئی حاشیے کے اندر کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، کوئی کتابت کی غلطی تو نہیں ہوگی۔ تو 12 سال فرمایا نوک پلک سنوارتا رہا۔ جب 24 سال کا عرصہ بیت گیا، پھر فرمایا مزید 12 سال میں یہ سوچتا رہا کہ یہ کتاب میں عوام کو دوں یا نہ دوں، عوام تک یہ کتاب کو پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں۔ فرمایا 36 سال کا عرصہ ہو گیا۔ کتنا؟ 36 سال کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں جب اللہ کا کلام کتاب قرآن موجود ہے، پھر جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کتاب کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے کلام کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اللہ کی کتاب کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ تو فرمایا گیا قرآن کی تلاوت کیجیے، اور یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق فرمایا گیا قرآن نور بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، اور قرآن شفا بھی ہے، اور قرآن شفاعت کرنے والا بھی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ شفاعت کرنے والا بھی ہے۔ فرمایا گیا شفاعت کس کی ہوگی؟ ایسا نہیں ہے کہ جو حافظ ہو جائے گا صرف اسی کی ہوگی۔ فرمایا گیا حدیث مبارکہ، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس کے اندر یہ نہیں ہے جو حافظ ہو اور دوسروں کو حفظ کرائے صرف اسی کو فضیلت۔ فرمایا نہ، جو ناظرہ صحیح پڑھاؤ اور دوسروں کو بھی ناظرہ پڑھا دے، اللہ اس کو بھی یہ اجر عطا فرما دے گا، اس کو بھی بہترین فرمایا گیا۔ اور فرمایا گیا کل قیامت کا دن ہوگا، فرمایا یہ قرآن کیا کرے گا؟ فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات۔ فرمایا یہ قرآن پڑھنے کی برکت کیا ہے؟ فرمایا جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا،
قرآن کا ایک حرف پڑھا، فرمایا اس کو ایک حرف پڑھنے کے بدلے میں اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے، 10 نیکیاں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا گیا، لوگوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کے ایک حرف پڑھنے پر جو 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو پھر میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف ایک ہے، لام دوسرا ہے، میم تیسرا ہے۔ گویا کہ اگر کوئی اتنا کہہ دے الف لام میم، اللہ اپنی رحمت سے اس کو 30 نیکیاں عطا فرما دے۔ کتنی نیکیاں؟ 30 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا قرآن پڑھنے کے جو اجر و ثواب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پائیں۔